بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا اسحاق کی میں نہ مانوں کا جواب، ولادت امام علی علیہ السلام در کعبہ۔ مولا علی علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ آپ علیہ السلام پوری امت کے روحانی باپ کا مقام رکھتے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی نے مفردات القرآن کے شروع میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے امام علی سے ارشاد فرمایا، اے علی، میں اور تو دونوں اس امت کے روحانی باپ ہیں۔ لہٰذا مولانا اسحاق کے بیان سننے کے بعد ہر مسلمان کو دکھ پہنچا ہے۔ ہم نے علماء اہل سنت اور اہل حدیث کے معتبر اور جید علماء کے اقوال سے ثابت کیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور مکمل دلائل سے مولانا اسحاق کا جواب دیا تھا۔ عظیم محدثین اور صاحب مشاہدہ اولیاء کرام نے مولا علی علیہ السلام کو مولود کعبہ مان لیا، لیکن مولانا اسحاق نے بار بار انکار کیا اور اپنی بات پر اڑ جانے سے ان کا تعصب واضح طور پر عیاں ہے۔ ہم نے امید کی تھی کہ مولانا اسحاق فیصل آبادی اپنی بات سے رجوع کریں گے، مگر انہوں نے مزید علمی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے ولادت علی در کعبہ پر مضحکہ خیز شبہات وارد کی ہیں۔ ہم انشاءاللہ مولانا اسحاق کے تمام غیر علمی شبہات کا علمی دلائل سے تعقب کریں گے۔ شبہہ نمبر 1، مولانا کہتے ہیں کہ ابن حجر عسقلانی کا بیان تدریب الراوی میں اور محب الدین طبری کے بیان سے ثابت ہے کہ صرف خانہ کعبہ میں حکیم پیدا ہوا اور کسی کی ثابت نہیں ولادت کعبہ میں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا نے پھر وہی جمعے کے خطبے والی بات کو دہرایا کہ ابن حجر عسقلانی اور محب الدین طبری نے حکیم کی ولادت کو کعبے میں مانا۔ معلوم نہیں کہ مولانا اپنی بات کو کیوں پھر دہرا رہے ہیں۔ اگرچہ ابن حجر اور محب الدین طبری نے حکیم کی ولادت کو مانا ہے، مگر مولا علی علیہ السلام کی کعبے میں ولادت ابن حجر سے پہلے حدیث کے شیوخ نے اپنی کتب میں درج کی ہے، اور ابن حجر عسقلانی کے بعد آنے والے حدیث کے شیوخ جن کے سامنے دونوں قسم کے اقوال یعنی مولا علی علیہ السلام اور حکیم کی ولادت کے اقوال موجود تھے، مگر انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی ولادت در کعبہ میں کے قول کو لیا اور حکیم کی ولادت کو نہیں مانا۔ کیا مولانا اسحاق کے نزدیک یہ لوگ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کی ولادت کو خانہ کعبہ میں مانا ہے جاہل، بددیانت، گمراہ تھے جو صحیح اور ضعیف میں تمیز نہ کر سکے؟ شبہہ نمبر 2، مولانا مزید کہتے ہیں کہ اگر فضیلت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے۔ مولانا نے پھر وہی بات کو دہرایا جس کا ہم اپنی پہلی ویڈیو میں جواب دے آئے تھے کہ خانہ کعبہ میں امام علی علیہ السلام کا پیدا ہونا خصائص مرتضوی میں سے ہے، جس طرح حضرت علی علیہ السلام کے خصائص میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سسر ملا، مگر رسول اللہ کو ایسا شان والا سسر نہیں ملا، تو کیا اب یہاں رسول کی فضیلت کم ہو گئی؟ مولانا اسحاق اب صرف قیاس کے ذریعے سے غیر علمی شبہات وارد کر رہے ہیں۔ شبہہ نمبر 3 جو مولانا نے وارد کیا، مولانا کہتے ہیں کہ تلخیص مستدرک میں ذہبی نے مستدرک کی روایات کا تعقب کیا ہے اور وہاں پر اس کا رد کیا ہے، یعنی ولادت علی در کعبہ کا۔ فہد نامی لڑکے جس نے ہمارے دلائل کو مولانا اسحاق تک پہنچایا تھا، اس نے کہا کہ مولانا یعنی ہم مراد ہم ہیں نے تلخیص مستدرک کا حوالہ بھی نقل کیا کہ ذہبی نے امام حاکم کے قول کو نقل کر کے اعتماد کیا ہے۔ تو مولانا نے کہا ہم تلخیص کو نکال کے دیکھ لیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولانا نے پہلے تلخیص میں علامہ ذہبی کا قول نہیں دیکھا، جواب جو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے۔ جہاں تک رہی بات مولانا کی کہ ذہبی امام حاکم کا صرف قول نقل کر دیتے ہیں، یعنی یہ دلیل نہیں کہ ذہبی بھی ولادت علی علیہ السلام کعبے میں مان رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ذہبی نے اگر حاکم کی تردید کرنی ہے اس کی تو فوراً غلط ثابت کر دیتا، کیونکہ ذہبی نے تلخیص میں جہاں بھی موقع ہاتھ آیا حاکم کی مخالفت کی اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ جیسے خود مولانا اسحاق نے کہا کہ حاکم نے کہا کہ متواتر روایات سے ثابت ہے کہ رسول ختنہ شدہ پیدا ہوئے، مگر ذہبی نے تردید کی اور کہا کہ متواتر کا دعویٰ غلط ہے۔
اس پر کوئی صحیح روایت نہیں ہے، مگر یہی ذہبی ولادت علی در کعبہ میں حاکم کی موافقت کر رہا ہے اور حاکم کے قول کو خاموشی سے نقل کر دیا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ذہبی بھی حاکم کی مخالفت نہیں کی بلکہ حاکم کے قول کو درست مان رہے ہیں۔ اگر انہوں نے تردید کرنی ہوتی تو صاف لکھ دیتے کہ حاکم نے غلط کہا، لیکن ہزار مخالفت کے باوجود ذہبی یہ سمجھتے ہیں کہ حاکم امام المحدثین ہیں، انہوں نے جو تواتر کا قول نقل کیا ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ شبہہ نمبر 4۔ جب فہد نامی لڑکے نے مولانا اسحاق سے کہا کہ ہم نے ملا علی قاری کا قول بھی نقل کیا ہے کہ ملا علی قاری نے امام حاکم کے قول کو نقل کیا، تو مولانا اسحاق نے کہا کہ ملا علی قاری وغیرہ صرف ناقل ہیں، ہم نے حدیث کے بڑے علماء یعنی ابن حجر اسقلانی کے اقوال بیان کر دیے ہیں۔ پہلی بات کہ مولانا اسحاق نے ملا علی قاری کی شخصیت کو صرف ناقل قرار دے دیا اور کہا کہ ہم نے حدیث کے بڑے علماء کے اقوال نقل کر دیے۔ یہاں پر مولانا اسحاق کا ملا علی قاری کی شخصیت کو غیر اہم جاننا نہایت بددیانتی ہے، کیونکہ ملا علی قاری کی شخصیت وہ ہے جس کو اہل حدیث عالم بھی مانتے ہیں، جس کو ہم ابھی بیان کریں گے۔ باقی رہا مولانا کا یہ بار بار بیان کرنا کہ حدیث کے بڑے عالم یعنی ابن حجر اسقلانی نے صرف حکیم کی ولادت کو مانا ہے، اس کا ہم ابتدا میں رد کر رہے ہیں کہ اگر بقول مولانا اسحاق کے حدیث کے بڑے عالم نے انکار کیا تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث کے بڑے بڑے علماء نے اقرار بھی تو کیا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور اس فضیلت میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ان بڑے بڑے علماء میں امام حاکم، علامہ ذہبی، ملا علی قاری، شاہ ولی اللہ، نواب صدیق حسن خان، شاہ عبدالعزیز، شیخ مومن شبلنجی، علامہ مسعودی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی وغیرہ شامل ہیں، جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کی ولادت در کعبہ کو مانا اور ابن حجر اسقلانی کے قول کو قبول نہیں کیا۔ اب کیا مولانا اسحاق کے نزدیک یہ لوگ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کی ولادت کو خانہ کعبہ میں مانا حدیث کے بڑے عالم نہیں ہیں؟ اور مزید یہ کہ مولانا کے نزدیک حدیث کے بڑے بڑے علماء صرف ابن حجر اسقلانی اور محب الدین طبری ہیں، جبکہ ہمارے پاس حدیث کے بڑے بڑے علماء کے تقریباً 60 سے اوپر اقوال موجود ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی ولادت کو خانہ کعبہ میں مانتے ہیں۔ یعنی یہاں پر ولادت علی کی ولادت در کعبہ میں اجماع ہے اور متواتر اخبار بھی، جبکہ مولانا کے پاس صرف مرسل خبر واحد موجود ہے جس کو وہ بار بار نقل کر رہے ہیں۔ مولانا اسحاق کی علم حدیث سے جہالت۔ مولانا اسحاق کہتے ہیں کہ سبط ابن جوزی سے بڑا رافضی کون تھا؟ اس نے کتابیں لکھی شیعوں کے حق میں، صحابہ کی مذمت میں۔ سبط بہت نامراد رافضی تھا، اس کی موت پر لوگوں نے جشن منایا، شکر ہے ایسا پلید مر گیا، بڑا پکا شیعہ تھا۔ اس کا نانا امام ابن جوزی وہ سنی تھا۔ سبط ابن جوزی کی بہت مذمت آئی ہے۔ اس کے بعد مولانا کہتے ہیں کہ حاکم بھی شیعہ تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ مولانا اسحاق سے ہم کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ تعصب میں آ کر علم حدیث کی تمام اصول کو پامال کرتے ہوئے علامہ سبط ابن جوزی اور حاکم کو رافضی اور شیعہ قرار دیں گے۔ بالفرض اگر علامہ سبط ابن جوزی رافضی تھے تو کیا اصول حدیث میں کسی راوی کا رافضی ہونا مضر ہے؟ بالکل نہیں۔ اہل سنت کے اصول حدیث میں اگر کوئی راوی شیعہ حتیٰ کہ رافضی بھی ہو تو اس کی روایت کو رد نہیں کیا جائے گا۔ امام بخاری اور مسلم نے اپنی صحیحین میں کافی رافضی اور شیعہ راویان سے احادیث لی ہیں، حتیٰ کہ امام مسلم کی صحیح کو کہا گیا کہ صحیح مسلم شیعہ راویوں سے پر ہے، چنانچہ ثابت ہوا کہ راوی کا شیعہ ہونا یا رافضی ہونا مضر نہیں۔ اب رہا علامہ سبط ابن جوزی کی توثیق، تو مولانا اسحاق نے اصول حدیث کے خلاف جاتے ہوئے علامہ سبط ابن جوزی کو رافضی، نامراد وغیرہ قرار دیا، حالانکہ علامہ سبط ابن جوزی کی بہت زیادہ توثیق اہل سنت کی کتب میں مروی ہیں، اس میں سے ہم انشاءاللہ کچھ نقل کریں گے۔ علامہ ابن عماد حنبلی نے حوادث 654 ہجری میں لکھتے ہیں کہ اسی سال سبط ابن جوزی، علامہ واعظ، مورخ شمس الدین ابو المظفر یوسف ترکی ابو الفرج ابن جوزی نے وفات پائی۔ اس کے نانا نے اس کو خود تعلیم دی اور ابن کلیب اور دیگر لوگوں سے تعلیم دلوائی۔ 600 ہجری کے چند سال بعد دمشق میں پہنچے اور وہاں وعظ شروع کیا۔ ان کے لطیف قصائد اور عمدہ وعظ کی وجہ سے انہیں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کی تفسیر 29 جلدوں میں ہے۔
جو الجامع الکبیر کے نام سے موسوم ہے، اور ان کی کتاب مرات الزمان ہم بامسمہ ہے، اور ایک جلد مناقب ابو حنیفہ میں ہے۔ تدریس اور فتویٰ دیا کرتے تھے، بادشاہوں کی نظر میں قابل احترام تھے۔ ملک معظم نے انہیں مذہب ابو حنیفہ کی طرف پھیر لیا۔ اگر ان کی کتاب مرات الزمان کے علاوہ کوئی اور کتاب نہ بھی ہوتی تو ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ 20 ذی الحجہ منگل کی رات اپنے مکان واقع جبل الصالحہ میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ ان کے دفن کے وقت ملک ناصر بادشاہ شام میں موجود تھا، اللہ کی وسیع رحمت ہو ان پر۔ شذرات الذاہب میں یہ بات علامہ ابن حماد حنبلی نے کہی ہے، اور اس کا سکین پیج دیکھ سکتے ہیں۔ توثیق صفت ابن جوزی کے متعلق مومنین اور مسلمین۔ اب آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ مولانا اسحاق نے کیسے دجل سے کام لیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ صفت ابن جوزی نامراد رافضی ہے، جبکہ علامہ ابن حماد حنبلی کے نزدیک یہ سنی، حنفی اور عظیم شان والے ہیں۔ حتیٰ کہ ابن حماد حنبلی نے ان کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ اگر صفت ابن جوزی رافضی ہوتے تو ابن حماد حنبلی اس کا ضرور ذکر کرتے۔ اب ہم صفت ابن جوزی کی توثیق ایسے عالم کے قلم سے نقل کر رہے ہیں جس کو مولانا بھی رد نہیں کر سکتے، اور وہ ہیں علامہ ابن کثیر۔ علامہ ابن کثیر صفت ابن جوزی کے متعلق اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں: یوسف بن امیر حسام الدین الحنبلی الحنفی البغدادی صفت ابن جوزی، آپ کی ماں رابعہ ہے جو شیخ ابو الفرج ابن جوزی الواعظ کی بیٹی ہے۔ آپ خوبصورت، خوش آواز، اچھے واعظ، بہت اچھے فضائل اور تصانیف والے تھے۔ آپ کی کتاب مرات الزمان 20 جلدوں میں ہے، جو بہترین تواریخ میں سے ہے، جس میں آپ نے اپنے نانا کی المنتظم کو نظم کیا اور اس پر اضافہ بھی کیا اور زمانے تک اس پر ضمیمہ بھی لکھا، اور وہ شاندار تواریخ میں سے ہے۔ ابن کثیر مزید آگے جا کر لکھتا ہے کہ صفت ابن جوزی عالم، فاضل، دانا، گوشہ نشین اور ارباب دول کے ناپسندیدہ افعال پر ملامت کرنے والے تھے، اور اپنے لباس میں میانہ روی اور مواظبت کے ساتھ علم سیکھنے اور تالیف و تصنیف میں لگے رہتے، اہل علم و فضل کے ساتھ انصاف کرنے والے اور جہلہ سے الگ رہنے والے تھے۔ آپ کی مجلس واعظ کن اور آپ کی آواز خوبصورت و اچھی تھی۔ اللہ کی رحمت ہو صفت ابن جوزی پر۔ تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 344 میں ہے، اور یہ آپ البدایہ والنہایہ کا سکین پیج دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ ابن کثیر نے سکہ کہا ہے، سنی کہا ہے صفت ابن جوزی کو۔ ملاحظہ کر سکتے ہیں مومنین اور مسلمین۔ سامعین و ناظرین کی معلومات کے لیے بتا دیا جائے کہ ابن کثیر وہ آدمی ہے جس کو اگر کسی بندے کا شیعہ ہونے کا شک بھی ہوتا وہ اس کو اپنی تاریخ میں لازمی لکھتا، مگر صفت ابن جوزی ابن کثیر کے نزدیک نہ صرف اچھا بلکہ عالم اور فاضل ہے۔ اگر یہ رافضی ہوتا تو ابن کثیر اس کو ضرور بیان کرتا۔ اب ہم ایک اور توثیق صفت ابن جوزی کی نقل کرتے ہیں، اور اس توثیق کو بیان کرنے والے علامہ ذہبی اپنی کتاب العبر میں لکھتے ہیں: ابن جوزی العلامہ الواعظ المؤرخ شمس الدین اپنے جد ابن کلیب اور ایک جماعت سے حدیثیں سنی، 600 ہجری کے بعد دمشق آئے، وہاں وعظ و نصیحت کرنا شروع کیا۔ اخلاق حمیدہ اور بیان میں جاذبیت کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا رہا۔ انہوں نے تفسیر 29 جلدوں میں، مناقب ابو حنیفہ 1 جلد میں اور جامع کبیر کی شرح لکھی۔ وہ درس و فتویٰ دیتے تھے اور جوانی میں حملی تھے۔ 25 ذی الحجہ کو وفات پائی۔ وہ بادشاہوں کی نظر میں بہت معزز تھے۔ العبر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274، یہ اس کا سکین پیج دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر علامہ ذہبی نے توثیق نقل کی ہے صفت ابن جوزی کی۔ علامہ ذہبی کے بیان سے ثابت ہوا کہ علامہ صفت ابن جوزی نہ صرف ایک مدرس تھے بلکہ صاحب فتویٰ بھی تھے۔ مومنین و مسلمین، آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب صفت ابن جوزی کو رافضی کہہ رہے ہیں، جبکہ علامہ ابن حماد، ذہبی، ابن کثیر وغیرہ کے نزدیک یہ حنفی بھی ہیں۔ ابو حنیفہ کے مناقب پر انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی۔ اب اگر صفت ابن جوزی شیعہ یا رافضی ہوتے تو مناقب ابو حنیفہ کبھی نہ لکھتے۔ علامہ ذہبی نے اپنی تاریخ میں صفت ابن جوزی کو امام، فقیہ، تاریخ و سیرت میں علامہ قرار دیا۔ تاریخ ذہبی جلد 48 صفحہ 183، یہ اس کا سکین پیج آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر علامہ ذہبی کے اقوال موجود ہیں۔ الغرض
علامہ سبط ابن جوزی کی توثیق بیان کرنے والے علماء کے بیانات کی طویل فہرست موجود ہے، مگر ہم یہاں پر صرف مدرجہ بالا علماء کے بیانات پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ بالفرض اگر سبط ابن جوزی کو کسی نے رافضی بھی کہا ہو تو یہ جرح مردود ہے، کیونکہ جمہور نے سبط ابن جوزی کی توثیق اور اس کو سنی کہا۔ اب ایک طرف مولانا کی مبہم سی جرح اور دوسری طرف محقق علماء کے اقوال سبط ابن جوزی کی توثیق کے متعلق فیصلہ سامعین اور ناظرین پر ہم چھوڑتے ہیں۔ مولانا اسحاق نے نہ صرف علامہ سبط ابن جوزی کو رافضی کہنے پر اکتفا کیا، بلکہ مولانا نے دجل سے کام لیتے ہوئے کہا کہ سبط ابن جوزی نے شیعوں کے حق میں کتابیں لکھی۔ اب ہم یہاں پر علامہ سبط ابن جوزی کی کتب کی فہرست نقل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا تبصرہ نقل کریں گے۔ صاحب کشف الظنون نے مدرجہ ذیل تالیف سبط ابن جوزی کی بیان کی۔ العوامہ فی الاحادیث مختصر والجامع اور تفسیر منتہی السول فی سیرت رسول، اثار الانصاف، تذکرۃ الخواص، مناقب ابی حنیفہ، مرات الزمان۔ مدرجہ بالا کوئی بھی کتاب مومنین شیعہ امامیہ کی نہیں ہے، اور جہاں تک رہا تذکرۃ الخواص کا معاملہ تو یہ کتاب ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت و مناقب پر ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی مدح و ثنا اہل سنت نے بھی بیان کی، حتیٰ کہ نسائی نے امام علی علیہ السلام کے خصائص پر خصائص علوی لکھی۔ الحمدللہ ہم نے علامہ سبط ابن جوزی کا سنی اور ثقہ ہونا ثابت کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں امام حاکم کی توثیق کی طرف۔ مولانا صاحب نے کہا کہ حاکم بھی شیعہ تھا۔ ہم مولانا سے کہتے ہیں کہ مولانا بتائیں اہل سنت اور اہل حدیث کا کون سا عالم نہیں جس کو شیعہ نہ کہا گیا ہو؟ شافعی کو رافضی کہا گیا، نسائی اور بہقی کو شیعہ، عبدالرزاق پر بھی شیعہ کی تہمت لگائی گئی۔ اہل حدیث علماء میں نواب صدیق حسن خان، علامہ وحید الزمان کو شیعہ اور تفضیلی شیعہ ہونے کے الزامات لگے، حتیٰ کہ مولانا اسحاق آپ کو بھی تو رافضی اور شیعہ کہا گیا، کیا آپ رافضی ہو گئے یا شیعہ ہو گئے؟ اگر امام حاکم کو بھی شیعہ کہا گیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ جہاں پر حاکم کو شیعہ کہا گیا وہاں پر علامہ ذہبی نے امام حاکم کو الحافظ الکبیر، امام المحدثین، بہت بڑے حافظ اور بہت سی کتابوں کے مصنف کہا ہے۔ تذکرۃ الحفاظ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1039 میں کتاب تذکرۃ الحفاظ کا ٹائٹل پیج اور یہ اس کا سکین پیج جہاں پہ حاکم کی تعریف کی گئی ہے اسے حافظ کبیر کہا گیا ہے۔ نیز یہ بات ہم واضح کرتے چلیں کہ اہل سنت کے اصول حدیث میں شیعہ رافضی ہونا کوئی جرح نہیں۔ اگر آخر میں ہم مولانا اسحاق فیصل آبادی کا اس بات کا جواب دیتے جائیں کہ مولانا کہتے ہیں کہ حاکم کا متواتر کا دعویٰ غلط ہے، ہم اس سلسلے میں عرض کرتے ہیں کہ حاکم کو محدثین نے حافظ الحدیث تسلیم کیا ہے۔ حافظ الحدیث وہ ہوتا ہے جسے 1,00,000 احادیث مبارکہ اسانید اور متون کے ساتھ یاد ہوں، 1,00,000 احادیث کو سند و متن کے ساتھ یاد ہو، اور ان کا عالم ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس وقت شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حاکم ہو۔ حاکم کی تعریف: حاکم وہ محدث ہوتا ہے جس کو تمام احادیث مرویہ اسانید اور متون کے ساتھ یاد ہو اور راویوں کے پورے حالات جانتا ہو۔ امام کون ہے؟ امام وہ محدث ہے جو حدیث، فقہ اور تمام علوم دینیہ میں صاحب کمال ہو۔ امام حاکم حافظ الحدیث بھی ہیں، امام المحدثین بھی ہیں، تمام علوم دینیہ کے ماہر اور جملہ حدیث مرویہ کے حافظ۔ کیا اتنے بڑے امام کو تواتر کی تعریف معلوم نہ تھی؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ میری کتابوں پر لوگ اعتراض بھی کریں گے؟ جب امام حاکم نے لکھ دیا کہ تواتر سے ثابت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے، اتنے بڑے امام کا لکھ دینا ہی ثبوت کے لیے کافی ہے، اور یہ بات اتنی مشہور و معروف تھی کہ امام حاکم کو سند و ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اتنے لوگ اس کو بیان کرتے تھے کہ ان لوگوں کا بیان ہی ثبوت کے لیے کافی تھا۔ اس لیے امام حاکم نے فرمایا، جب ساری دنیا جانتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام مولود کعبہ ہیں تو اس کے باوجود موصف نے کہا ہے کہ حکیم بن حزام کے علاوہ کوئی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، یہ موصف کی غلطی ہے۔ مولانا اسحاق عجیب آدمی ہیں کہ امام حاکم کے تواتر کے دعوے کو نہیں مانتے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مولانا نسیان کا شکار ہو گئے ہیں، اللہ جانے ان سے کیا بے ادبی ہو گئی جس کی سزا ان کو مل رہی ہے، اور روز بروز گستاخیوں میں اضافہ ہوتا رہا، اور خود تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے کے مصداق دوسرے مسلمانوں کی گمراہی کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ والسلام۔